يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا
نہ سجدوں کا پتہ ہوتا نہ مسجدے میں اذان ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتا اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا اترتی آیے تطہیر جس کی شان میں آوے جسے مرسلین نے کہا ہوتا فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کسی کے گھر جاتے فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کسی کے گھر
قسمت سے گر کسی کو در مرتضیٰ ملے، قسمت سے گر کسی کو در مرتضیٰ ملے، قرآن ملے حسین ملے اور خدا ملے، قرآن ملے حسین ملے اور خدا ملے۔ اس واسطے حسین نے نیزے پر بھی پڑھا، اس واسطے حسین نے نیزے پر بھی پڑھا، قرآن اہل بیت سے تاکہ جدا زمانے والے جسے بودرات کہتے ہیں، زمانے والے جسے بودرات کہتے ہیں، وہ جس کو علم رسالت کا بات کہتے ہیں، وہ جس کو علم رسالت کا بات کہتے ہیں، کہے جو بصر من برسلونی ہم اس کو، کہے جو بصر من برسلونی ہم اس کو، قسم خدا کی کتاب کہتے ہیں۔ کیا کہنا بچپنے میں جب کیا چلنا شروع عباس نے، بچپنے میں جب کیا چلنا شروع عباس نے، تھام کر عباس کی انگلی وفا چلنے لگی، تھام کر عباس کی انگلی وفا چلنے لگی۔ دنیا میں یہ عباس کی معراج وفا ہے، دنیا میں یہ عباس کی معراج وفا ہے۔
سن لیں گے مسری تو خدا کہہ دیں گے عباس روز حشر شفاعت کا نام ہے عباس روز حشر شفاعت کا نام ہے عباس روز حشر شفاعت کا نام ہے عباس کوہ سارے شجاعت کا نام ہے عباس کوہ سارے شجاعت کا نام ہے
میں ارشاد جناب والی ہے بنامے خدائے رحمان الرحیم بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ صاحب ملک پروردگار کائنات کی ہر چیز کے اوپر قادر ہے صاحب اختیار الذی خلق الموت والحیات وہ صاحب پروردگار صاحب ملک وہ ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا لیبلوکم تاکہ تمہارا امتحان ہے تاکہ تمہیں آزمائے ایکم احسن عملا تم میں بہتر عمل کون انجام دیتا ہے۔ سورہ ملک کی دو آیتوں میں اللہ نے مختلف موضوعات کو بیان کیا ہے جن میں سے ہر موضوع تفسیر اور تشریح طلب ہے۔ ایک موضوع جو آج کی مجلس کی مناسبت سے آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے وہ ہے موت، لیکن اس سے قبل کہ اس آیہ کریمہ پر اور اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ مواد اور کچھ معلومات پیش کیے جائیں، جلدی ارتباط کے لیے ان دونوں آیتوں کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات، متبرک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ عربی میں اپنے ہمسن اور تمسن بھائیوں کے بزرگ و معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عربی میں ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اسی سے بنا ہے یہ اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ جو ہم اپنے مولا کو اس لقب سے یاد کرتے ہیں۔ مگر وہ پروردگار جو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہے نہ جسم ہے نہ ہماری طرح آزاد جوارح، وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ملک ہے، بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تو جب اس کے پاس جسم ہی نہیں تو ہاتھ کہاں سے آئیں گے؟ تو مفسرین قرآن میں اس آیت سے متعلق ید اللہ بیدہ الملک کے متعلق تفسیروں میں بیان کیا کہ اصل میں ید سے مراد ید اللہ بیدہ الملک ہے کہ پروردگار عالم کا استعارہ ہے، انڈیکیشن ہے، اشارہ کس کی طرف؟ اس کی قدرت کی طرف اور اس کے اختیار کی طرف۔ پروردگار عالم کہنا چاہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کہ وہ بابرکت ذات کہ جس کے اختیار میں ملک ہے۔ مگر ملک سے مراد ہمارا اردو والا ملک نہیں ہے، یعنی یہ کنٹری جو ہمارے سامنے ہم اسے ملک سمجھ رہے ہیں، بلکہ ملک سے مراد یہ پورا عالم ملک ہے، یہ پورا جہان مادی، یہ پوری کائنات جہاں تک ہماری نگاہ چلی جائے اور جہاں تک آج کی سائنس پہنچی ہے وہ سب عالم ملک ہے۔ عوامل بہت سارے ہیں لیکن ظاہراً دو ہی عالم ہے، ایک ہے عالم ملک اور ایک ہے عالم ملکوت۔ عالم ملکوت سے عالم ملک کی طرف ہمارا سفر ہے، پھر عالم
پھر پروردگار عالم کہتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ پروردگار عالم ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، اختیار رکھنے والا ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں اس کی قدرت کے دائرے میں قرار پاتی ہیں۔ عربی میں لفظ شے اس سے وسیع تر کوئی لفظ ہے ہی نہیں، یعنی چیز، شے یعنی چیز، اس سے وسیع تر کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ اس میں خود وسعت اتنی پائی جاتی ہے کہ نہ اس کی کوئی حد ہے نہ سرحد، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے کل کا استغراق، یہ کل استغراق کے لیے آتا ہے، یعنی عام کرنے کے لیے، جنرل بنانے کے لیے کسی چیز کو۔ کلو شے کی تاکید یہ بتا رہی ہے کہ کائنات کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے اختیار سے باہر نکل جائے۔ اور اسی کی جانب مولا کائنات نے دعائے عمر میں اشارہ کیا کہ پروردگار وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِكَ، تیرے حکومت اور تیری سلطنت سے نکل پانا ناممکن ہے، محال ہے، یہ علی کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے انسانوں کو چونکہ امتحان کے لیے بنایا گیا، ہمیں تو عالم ملک میں زندگی بسر کرنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے بھیجا، تو مقصد ہے امتحان لینا۔ تو اللہ نے امتحان کے لیے، یا یہ کہ تم اپنے دل میں جتنی بھی کسر رکھتے ہو، جتنی بھی تمنائیں ہیں، جتنے بھی آرزو ہیں، سب کو تم نکال لو تاکہ تمہارے دل میں کہیں پر کوئی کسر، کوئی تمنا، کوئی آرزو باقی نہ رہے۔ اس نے انسانوں کو کچھ اختیارات دے کر دیا، توجہ کیجیے، اختیار دے کر دنیا میں بھیجا، مگر اس کے باوجود پروردگار عالم کا یہ اعلان بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مختار بنا کر بھیجا، صاحب اختیار بنایا، اختیارات تمہارے ہاتھ میں دیے، مگر اس کے باوجود کبھی اپنے ذہنوں، دل و دماغ میں اور خیالات میں یہ نہ لانا کہ تم ہمارے اختیار سے باہر نکل گئے۔ یاد رکھنا، بس تمہید کی منزلوں سے گزر کر آ رہا ہوں کہ منزل کی جانب، کہ یاد رکھنا اگر ہم اپنا اختیار دکھانے پر آ جائیں تو ایک وقت میں خدا نمرود کو بھی ایک مچھر کے ذریعے مار دیا کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنا اختیار دکھانے پر آ جائیں تو کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر کی حفاظت کسی بڑی چیز سے نہیں بلکہ مکڑی کے جالے کے ذریعے کر دیا کرتے ہیں۔ مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنے نبی کی حفاظت کر دیا کرتے ہیں۔ جب ہم اپنا اختیار دکھانے پر آتے ہیں تو ابرہا کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس طرح بنا دیا کرتے ہیں کہ کاش کوئی معقول جیسے چبایا ہوا بھوسا سلام بھیجے محمد۔ یہ ہے ہمارا اختیار، یہ ہے ہمارا کنٹرول۔ اور اس اختیار کے اعلان کے بعد، اپنی قدرت کے اعلان کے بعد، اللہ نے اپنی قدرت کے کچھ نمونوں کو پیش کیا، اپنی قدرت کی کچھ مثالوں کو بیان کیا، اور اللہ نے اپنی قدرت کی پہلی مثال جس چیز کو بنایا اسے موت کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ انتباہ دیکھیے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ صاحب پروردگار کہ جس کے اختیار میں ملک ہے، یہ پورا جہان مادی ہے جس میں تم زندگی گزار رہے ہو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ باہر بھی بیٹھے ہیں جو بزرگوں سے میرا خطاب جوان ہے،
बहुत सवाल है। इस ऐलान के बाद परवरदिगार आलम को हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर अपने मुल्क के इख्तियार के ऐलान के बाद और अपनी कुदरत के ऐलान के बाद अल्लाह ने अपनी कुदरत की कुछ मिसालों को बयान किया, कुछ मिसालों को पेश किया। और मिसाल अल्लाह ने किस चीज को बनाया? अल्लाह खलक़ल मौत, हमने मौत को खल्क किया, हमने मौत को पैदा किया, वो हयात, उसके बाद अल्लाह ने हयात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी परवरदिगार आलम ने पहले हयात का जिक्र नहीं किया, बल्कि पहले अल्लाह ने मौत का तज़किरा किया। और आप इसका ज़ाहिर इत्तिफाक देख लें तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि दोनों आयतों के दरमियान वक्त किया है। परवरदिगार आलम ने कहा कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो अल्लाह साहिब मुल्क जो है वो हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, हर एक चीज के ऊपर इख्तियार रखता है, कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत, वो साहिब कुदरत परवरदिगार है जिसकी कुदरत के दायरे से कायनात की छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज निकल नहीं सकती। वो कौन? जिसने मौत को पैदा किया, जिसने मौत को खल्क किया। तो आखिर वजह क्या है? कि परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत के ऐलान के बाद अपनी कुदरत में पहली मिसाल जिस चीज को बनाया उसे मौत कहते हैं, उसे मौत कहते हैं। हयात का जिक्र नहीं है, मौत के बाद रखना। उसकी बात की आयत है कि अल्लाज़ी खलक़ सबअ समावाति तिबाक़ा, कि अल्लाह ने 7 आसमानों को तबक पर तबक, एक के बाद एक आसमानों को खल्क किया। तो खिलकते आसमानी का तज़किरा बाद में किया, खिलकते हयात का जिक्र बाद में किया, मगर पहली मिसाल जिस चीज को बनाया उसे मौत कहा जाता है। तो आपकी वजह क्या है? तो अज़ीज़ाने ईमान, आपने जिंदगानी दुनिया में जहां बहुत सारे इख्तिलाफात देखे होंगे, वही नजरिए का इख्तिलाफ भी देखा होगा। कोई ईमान को मानता है, कोई ईमान का इनकार कर रहा है, किसी ने किसी नबी का इनकार किया, किसी ने किसी रसूल का इनकार किया, कोई किसी मसीह को नहीं मानता, कोई किसी वली के विलायत जताने लगे। यहाँ तक के इनकार करने वालों की भीड़ में खुदा तक का इनकार करने वाले मिलेंगे। मगर मेरा ये चैलेंज है, आपने ऐसे हालात देखे होंगे, मगर कोई एक ऐसा देखा हो, मुझे भी दिखाइएगा, मिले हो मुझे भी मिलाइएगा, जिसने मौत का इनकार किया हो, जिसने मौत का इनकार किया हो। अगर खुदा तक का इनकार करने वाले मौत की हक़ानियत में कायल हैं, खुदा तक का इनकार करने वाले मौत की हक़ानियत के आपको कायल मिलेंगे। कोई एक फर्दे बशर नहीं है कि जो आपको मौत का इनकार करता नजर आए। छठे इमाम हजरत इमाम जाफर इमाम ने फरमाया, मा सल्लल्लाहु यकीनन ला शक्का फीहे अश्तहा बि शक्किन ला यकीना फीहे मिनल मौत। अल्लाह ने कायनात में मौत से ज्यादा कोई ऐसी यकीनी शय पैदा ही नहीं की कि जिसमें कोई शक रहा। ला शक्का फीहे, जिसमें कोई शक न होना, पैदा ही नहीं की। कौन कह रहा है? हमारे और आपकी तरह कोई इंसान, हम इंसान नहीं कह रहा, बल्कि इमाम मासूम कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई शय है ही नहीं। और दूसरी रिवायत में लफ्ज़ मिलता जुलता थोड़े से फर्क के साथ उसमें है कि मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। इसका क्या मतलब है? कि वो शय है ही नहीं कि जो मौत से ज्यादा यकीन तर हो, जो यकीनी शय हो। लेकिन आगे इमाम कहते अश्बहा बिशक्किन ला यकीन फीहे, और मौत से ज्यादा ऐसी कोई मशकूक शय है ही नहीं कि जिसमें जर्रा बराबर की यकीन किया जाए। एक तरफ इमाम कह रहे हैं मौत से ज्यादा कोई यकीनी चीज नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मौत से ज्यादा कोई मशकूक जिसमें शक किया जाए, मशकूक चीज नहीं।
امام کے جملے میں ظاہر تضاد ہے بھائی ایک چیز یا تو یقینی ہوگی یا تو مشکوک ہوگی. یہ کیا ہے کائنات کی سب سے یقینی چیز ہے موت اور وہی موت کائنات کی سب سے مشکوک چیز ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہ امام کے جملوں میں تضاد نہیں بلکہ امام نے انسانوں کے دو جہتوں کا تذکرہ کیا ہے. دو انسان کی ڈائریکشن پہ امام نے فرمایا دو جہتیں موت سے زیادہ کوئی یقینی چیز نہیں اور موت سے زیادہ کوئی مشکوک چیز نہیں. کیسے؟ ابھی سمجھ لیجیے. کوئی انسان ایسا ہے جو موت کا انکار کر رہا ہو. کوئی ایسا آپ کو ملا جس نے موت کا انکار کیا ہو؟ خدا تک کا انکار کرنے والے ہیں مگر موت کا کوئی ایک بھی انسان انکار نہیں کرتا کہ ہم یقین کرتا ہوں. الگ بحث ہے اس میں شک ہے اس میں لوگوں کے درمیان کے اختلاف ہے کہ دوبارہ پیدائے جائیں گے قرآن مجید کہتا ہے. لیکن موت کے بارے میں کسی ایک کو شک نہیں ہے. جو بھی آیا ہے اسے جاننا ہے. اسے ایک بھی اس کائنات کے مادر بیٹی کو چھوڑ کر جان نہیں جانا ہے. ہر جسم حیات کو ہر انسان کو جان نہیں جانا ہے. تو باعتبار زبان موت سے زیادہ یقینی شے کوئی نہیں مگر اگر ہمارے عمل میں دیکھ لیا جائے تو موت سے زیادہ مشکوک چیز کوئی نہیں. ہم سمجھتے ہی نہیں ہمیں کب موت آ جائے. ہمارے عمل کو دیکھ کر معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کب موت آئے گی. ہمیں لگتا ہے کہ پتہ ہے ہمیں کہ ہم کب مریں گے ہمیں کب موت آئے گی. جبکہ یاد رکھیے گا پروردگار عالم نے موت ایک ایسی شے اپنی قدرت کا پہلا مظہر اللہ نے جس چیز کو بنایا اسے موت کہا جاتا ہے. کب انسان کس وقت چلا جائے کوئی نہیں جانتا لیکن پروردگار جو بھی زمین پر آیا موت ایک ایسی خوفناک حقیقت کا نام ہے کہ کلمہ انکار خوف زدہ سب ہیں ڈرتے سب ہیں گھبراتے سب ہیں مگر کلمہ انکار کسی کے لبوں پر نہیں. کوئی ایک نہیں ملے گا کہ جو موت کا انکار کر رہا ہو جسے موت میں شک ہو جو موت کا انکار کرے کہ موت نہیں آئے گی. کوئی ایک بھی ایسا فرد بشر آپ کو نہیں ملے گا. سلام کوئی ایک بھی ایسا نہیں. موت ایسی خوفناک حقیقت کا نام. یہاں تک کہ قرآن مجید نے اپنے جس رسول کو طٰہٰ یاسین مزمل مدثر کہہ کر پکارا. اگر قرآن مجید پڑھیں تو موت کے سلسلے میں جو اپنے نبی کے لہجہ استعمال کیا ہے عجیب لہجہ ہے. جو خدا اپنے نبی کو اب تک کہہ رہا تھا طٰہٰ یاسین جس نے قرآن میں کہیں پر بھی اپنے نبی کا نام لے کر نبی کو مخاطب نہیں کیا بلکہ جہاں پر بھی پروردگار عالم نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے احتراماً نام کا استعمال نہیں کیا. جہاں مقامات پر نام ہے وہاں پر تعارف کروایا پہچانوایا نام لے کر نہیں پکارا. جہاں پر پکارنا ہوا بلا یا مزمل اے چادر اوڑھنے والے اے کملی والے اے یاسین تو پروردگار عالم نے جہاں پر بھی اپنے نبی کو خطاب میں اپنے نبی کو مخاطب کیا وہاں پر اللہ نے اپنے نبی کو نام کے ذریعے نہیں القاب کے ذریعے پکارا ہے. مگر جب اپنے نبی کی موت کا ذکر کیا تو عجیب لہجہ استعمال کیا ہے. سورہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے رسول یاد رکھنا انکا میت و انہم میتون. آپ کو بھی موت آئے گی اور سب کو موت آئے گی. انکا میتون و انہم میتون. آپ کو بھی موت آئے گی. جب مرسل اعظم نہ رہے کون رہے گا؟ ہر ایک کو موت آئے گی. تو سوال یہ ہے کہ پروردگار جب ہمیں یہاں بھیجا ہے تو رہنے دے. جب ہمیں دنیا خلق کیا ہے تو آخر موت کیوں آئے گی؟ ہمیں یہاں سے جانا کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے گا جو ذہن میں ہمارے یہاں جو مشکلیں پیش آئی ہم موت سے خوف زدہ ہوتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں. حالانکہ مہدی بحر العلوم کا جملہ ہے کہ موت کی سختی فقط اس سے ڈرنے میں اس کے علاوہ موت کی سختی کچھ بھی نہیں صرف ڈرنے میں ہے. اور اس کے بعد یہ تشریح طلب لفظ کی تشریح کا وقت نہیں
لیکن خدا کی قسم پروردگار عالم نے قرآن مجید نے موت اور حیات کا کنسپشن پیش کیا ہے، تصور پیش کیا ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ قرآن مجید نے حیات کو حیات سے تعبیر ہی نہیں کیا، موت کو فنا ہو جانا ہم سمجھتے ہیں اس سے تعبیر ہی نہیں کیا۔ اگر میں وہاں تک پہنچ سکا تو انشاءاللہ کروں گا۔ حیات کا جو ہمارے یہاں تصور ہے، تصور حیات، قرآن مجید نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے تو وہاں لفظ حیات ہے ہی نہیں۔ ہم جسے حیات سمجھ رہے ہیں، سوال بھیجے محمد ہم جسے حیات کہتے ہیں، حیات سمجھ رہے ہیں، قرآن مجید نے اس کے لیے اس کو لفظ حیات سے تعبیر ہی نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے حیات کے سلسلے میں؟ اگر قرآن پڑھے تو قرآن مجید کے لفظ جسے ہم حیات سمجھتے ہیں، زندگی سمجھتے ہیں، اسے لفظ حیات سے تعبیر ہی نہیں کیا۔ جب حیات کا ذکر کیا تو قرآن مجید کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ زندگانی دنیا، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر کہتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے، تماشا ہے۔ ہم جسے حیات کہہ رہے ہیں قرآن سے دھوکہ کہہ رہا ہے، ہم جسے حیات کہہ رہے ہیں قرآن مجید سے کھیل اور تماشا کہہ رہا ہے۔ ایک پروردگار حیات کیا ہے؟ کہا قرآن پڑھو۔ اب جب قرآن کا مطالعہ کیا تو جب قرآن مجید نے جسے لفظ حیات سے تعبیر کیا کیا ہے؟ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی جو ہے، اصل حیات جو ہے وہ دنیا کی نہیں ہے، آخرت کی ہے۔ آخرت کی ہے تو پروردگار عالم جب عالم ملک میں حیات ہے ہی نہیں، جب عالم ملک میں زندگی ہے ہی نہیں، بلکہ عالم ملکوت میں ہے، جہاں کا سفر کرنا ہے اور جہاں سے آئے تھے وہاں کا ہے، پھر بھیجا کیوں؟ پھر بھیجا کیوں؟ جہاں تھے وہیں رہنے دیتا، جہاں رہیں گے وہیں حل کرتا۔ تو آج ہم نا پروردگار عالم آواز دے کہ ہم نے جو تمہیں دنیا میں بھیجا، اس عالم ملک میں بھیجا، ایک مقصد کے تحت بھیجا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد کا امتحان، مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ مگر خبردار یہ نہ سمجھنا کہ امتحان کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے یہ دیکھیں تم کیسے ہو، بلکہ امتحان کا مطلب یہ ہے ہم چاہتے تھے تم دیکھو تم کیسے ہو۔ امتحان کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دیکھیں تم کیسے ہو، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تم دیکھو تم کیسے ہو۔ اس لیے کہ اگر ہمارے علم میں تو تھا ہی کہ تم زمین پر جا کر کیا کرو گے، اس لیے کہ عالم بذات الصدور ہے، ہم دلوں کے راز کو جانتے ہیں۔ کائنات کا کوئی پتا کوئی ذرہ بھی ہمارے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ ہم جانتے تھے اگر ہم تمہیں دنیا میں بھیجے بغیر اور تمہیں آزمائے بنا، اگر ہم تمہیں بھیج دیتے جنت میں، جہنم میں، تو جہنم میں جانے والے شکوہ کرتے پروردگار اگر تم ہمیں موقع دیتا، زمین پر بھیجتا، امتحان لیتا تو ہمیں یہاں نہ آتا۔ بلکہ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، کچھ ایسے جری ہوں گے جو کہیں گے پروردگار ہمیں ایک اور پلٹا دے، ہمیں پلٹا دے۔ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ زمین پر جانے کے بعد صرف وہی کام کریں گے کہ اسے تو چاہتا ہے، ہم فساد نہیں کریں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے۔
کئی ہوں گے جو کہیں گے پروردگار ہمیں لوٹا دے پلٹا دے اس کائنات میں، تو اللہ کہے گا نہیں، اگر ہم انہیں پلٹا دیں تو یہ دوبارہ جا کر وہی فتنہ وہی فساد پیدا کرے. تو پروردگار اللہ نے کیوں بھیجا ہمیں؟ امتحان کے لیے. ہمارا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ہمیں مقصد خلقت ہے، وہ یہی امتحان ہے کہ ہمیں امتحان کی منزلوں سے گزرنا، اور کائنات کا کوئی ایسا فرد بشر ہے ہی نہیں کہ جو ان منزلوں سے نہ گزرے. اس لیے جو قرآن کا فیصلہ ہے لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں سب کا امتحان لیا ہے. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا، کہ لوگوں کو صرف اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں کا امتحان نہیں لیا جائے کہ کیا انہوں نے یہی سوچ رکھا ہے کہ ہم کیوں آئے دنیا میں؟ امتحان کے لیے. جو جتنا جلدی بیدار ہو جائے وہی فائدہ ہے، اور اگر بیدار نہ ہو پائے تو آخر میں کافی افسوس ملے گا کہ کاش ہم کر لیے ہوتے یہاں جو کچھ کرنا تھا. یہاں اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آج جو ہے وہ تمہیں موقع دیا گیا کہ تم عمل ہی کرو. آج حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہے تو موقع نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہے یہی کر لو. یہ جو زندگی ہے میں نے کہا دھوکہ ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے دھوکہ ہے، اور کیا کھیل اور تماشا. یہ دنیا کی چمک دمک بچا ہے اور نہ ہی کوئی بچے گا. ہر ایک کو موت آئی. یہ موت اور امتحان یہ دو چیزیں ایسی ہیں، نہ تو کوئی امتحان سے مستثنا ہے اور نہ ہی کوئی موت سے مستثنا ہے. نہ تو کسی کا امتحان میں ایکسپشن کیا گیا اور نہ ہی کسی کا موت نہیں کیا گیا. یعنی ہر ایک کو امتحان اور موت ان دونوں منزلوں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. پروردگار عالم نے کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر بتا دیا. ہر نفس کو، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر ذی حیات کو ذائقہ موت چکھنا ہی چکھنا ہے. کوئی ایک بھی اس سے راہ مفر اختیار نہیں کر سکتا، فرار اختیار نہیں کر سکتا. کسی کو موت کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا امتحان نہیں لیا جائے گا. اللہ مختلف چیزوں کے ذریعے انسان کو امتحان دیتا ہے. کسی کو مال دے کر امتحان دے رہا ہے، کسی سے مال لے کر امتحان دے رہا ہے. مال دے کر امتحان دیا، دولت مند بنا کر امتحان دیا کہ دیکھیں ہماری راہ میں دولت کو خرچ کرتے ہو یا نہیں. دولت کو چھین کر امتحان دیا کہ دیکھیں ہماری راہ میں سجدہ شکر کرتے ہو یا نہیں. اللہ دونوں چیزوں کے ذریعے اولاد کے ذریعے امتحان دیتا ہے. کسی کو اولاد دے کر امتحان دے رہا ہے کہ دیکھیں تم اس
اس کی صحیح تربیت کر رہے ہو کہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس ہے۔ دیکھیں کہ اس کی صحیح تربیت کر رہے ہو کہ نہیں۔ کسی سے اولاد لے کر امتحان لیتا ہے پروردگار عالم۔ اب کوئی انسان بھی جو بھی اس زمین پر آیا تو یہ بھی موت سے بچ نہیں سکتا، نہ کوئی بچا ہے نہ بچ رہا ہے، نہ آئندہ کبھی بچے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کہیں تو میں لکھ کر دے دوں 100 سال بعد اس حال میں اس مجلس میں جتنے بھی بیٹھے ہیں اس کو یہ زندہ نہیں لگے انشاءاللہ۔ اور یہ کوئی خدا نہ خواستہ واسطہ نہیں ہے، خدا خواستہ خدا چاہتا ہی ہے کہ آج میں مجلس پڑھ رہا ہوں کہ میری مجلس پڑھی جائے، یہ اللہ چاہتا ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو درمیان میں جملہ کہہ دوں کہ ہمارا خون آل محمد کے خون سے زیادہ رنگین تو نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو وہ یہاں رہتے، وہ یہاں سے کبھی جاتے نہیں۔ ان کا جانا اس بات کی دلیل ہے، ان کا جانا اس بات کی دلیل جو اصلی والے نہیں رہے، جن کے سبب اس کائنات کو خلق کیا گیا، جو اولاد مما خلق الافلاک کا مصداق ہے، جب وہ نہیں رہے تو نقلی والے کہاں سے رہیں گے؟ جو ان کے طفیل میں خلق کیے گئے وہ کہاں سے ہے؟ ہر ایک کو جاننا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے کی منزلوں کو پار کرنے کے بعد جا رہا ہے۔ جانا سب کو ہے، سمجھے کیا؟ اور یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بالکل غلط ہے کہ ابھی اس کے مرنے کے دن نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ ابھی اس کے مرنے کے خدا نہ خواستہ اگر ہمارے یہاں کسی کی موت ہو جائے تو جوان عین جوانی میں عین شباب کے عالم میں منزل شباب پر کوئی دنیا سے چلا جائے، بڑے اچھے سے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، آنے کے بعد گلے لگتے ہیں، کہتے ہیں ابھی اس کے جانے کے دن نہیں تھے۔ اچھا ماشاءاللہ، تو آپ طے کریں گے اس کے جانے کی کیا دن تھے؟ ابھی اس کے جانے کے دن نہیں تھے۔ اگر تھوڑا ہلکے میں لینے کی بات نہیں، اگر تھوڑا سا تکلیف ہو جائے تو شرک ہے، شرک ہے۔ موت کا وقت نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، نہ کسی روایت میں بیان کیا، نہ کسی نبی اور معصوم کو پتا تھا، نہ کسی حدیث میں بیان کیا، اور نہ ہی قرآن کی کسی آیت میں اس کا ذکر کیا گیا کہ کسے کب مرنا ہے، کسے کب موت آئے گی، کون کب اس دنیا سے چھوڑ کر اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا۔ یہ اس کی مشیت ہے کہ وہ گود کے بچے سے لے کر بڑھاپے کی منزلوں سے گزر جانے والے تک کو موت دیتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی مشیت میں مداخلت کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اپنی رائے دینے والے؟ اگر کسی کو اس نے 12 سال مان لی، ہم کون ہوتے ہیں 12.5 سال بتانے والے؟ کس نے حق دیا ہمیں؟ کیا اللہ آیا تھا؟ کیا کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ آخر کون کب مرے گا کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ یہ شرک اور کیسے شرک ہے، اگر آپ تھوڑا سا تکلیف ہو جائے تو بات واضح ہے۔ ابھی اس کے مرنے کے دن نہیں تھے، جانے کے دن نہیں تھے۔ اچھا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پروردگار جسے تو لے گیا ہے اس کے بھی جانے کے دن گستاخی کر رہا چاہنے والی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ پروردگار جسے تو لے گیا ہے اس کے بھی جانے کے دن نہیں تھے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ تو بہتر نہیں سمجھ رہا ہے کہ کون کب جائے گا، ہم بہتر جان رہے ہیں۔ یہ کیا شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہر ایک کو موت آئے گی، نہ اس سے کوئی بچا ہے نہ بچے گا۔ کل نفس
کسی ایک کو معلوم نہیں کس وقت موت آئے گی. موت پہلے آئے گی. اور یہ قرآن نے کہہ دیا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. یہ نہیں کہا کہ تم موت تک پہنچو گے چاہے جتنے بڑے پیسے والے ہو, جتنے بڑے دولت مند ہو, جتنے بڑے سلطان ہو, تم جتنے بڑے حاکم ہو, جتنے بڑے بادشاہ بن جاؤ, سلیمان سے بڑے تو نہیں ہو. سلیمان سے بڑے تو نہیں ہو. سلیمان تو ہے جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ تجریب کہ ہم نے ہوا کو تجریبی عملی ہم نے ہوا کو ان کے کنٹرول میں لے لیا. یعنی سلیمان جب بھی چاہے, آج پوری کائنات جو آپ کی جو نیٹ ورکنگ اور یہ جو موبائل اور جتنی بھی کائنات کے جو ریز ہے جو ہوا ہے سب کس سے کنیکٹڈ ہے؟ ہوا سے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے تجریبی عملی ہم نے سلیمان کے ہاتھ میں, سلیمان کے اختیار میں ہوا کا کنٹرول دے دیا کہ اب سلیمان ہوا کو جب کہیں جہاں پہ ہوا میں وہاں پہنچا دیا کریں گے. سلیمان سے بڑے بادشاہ تو نہیں ہو, لیکن جب اللہ نے سلیمان کو موت ہوا پر اختیار دیا, اتنا بڑا بادشاہ, اتنا بڑا نبی کہ جن کی سلطنت پوری کرۂ ارض پر تھی, کہ پوری جو کائنات جناب سلیمان کے اختیار میں ہوا کو دیکھ لیا. اتنا بڑا نبی ہے, اتنا بڑا بادشاہ ہے, مگر جب موت کا وقت آیا سلیمان کہہ رہے موت ملک الموت سے کیا اتنی اجازت ہے کہ بیٹھ جاؤ دھوپ سے ہٹ کر سائے چلے جاؤ کرنا, اتنی بھی مہلت نہیں. اچھا اتنا موقع ملے گا کہ جو کھڑا ہو بیٹھ جاؤں سارے اور کھڑے بیٹھ جاؤں, نہیں, اس کی بھی ہم مہلت نہیں ہے. ابھی میں کہہ رہا ہوں اس زمانے تال میں, ورنہ زمانے حال میں دیکھیے تو ایسا کچھ ہے نہیں. قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, کہ جب فرشتہ موت ملک الموت تمہارے دروازے پر آئے گا, لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گا, نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گا, لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گا, نہ ایک سیکنڈ کے پہلے آئے گا. جو ایک سے ٹائم پر پروردگار عالم تمہاری موت کے لیے معجل کر رکھا ہے اسی وقت آئے گا. اور آنے کے بعد چاہے جتنا رو لو, چیخ لو, چلا لو, کسی سے ملک الموت کا اثر پانے والا نہیں ہے. آ گیا لے کر ہی جائے گا. اور یہ جو زبانیں کہا نا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ جب موت آئے گی, نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد, جو ایگزیکٹ ٹائم پروردگار عالم نے معین کر رکھا اسی وقت آئے گی. اور کتنا موقع ملتا ہے ملک الموت آ گیا, فرشتے موت آ گیا, تو کتنا موقع ملتا ہے. تو سلیمان جیسے نبی کو بھی موقع نہیں ملا. یہ زبانیں تال میں بات چیت کی گفتگو میں ہے, ورنہ حال میں دیکھیے تو حال ایسا کچھ نہیں ہے. آ گیا تو پھر آ گیا. اچھا کتنا موقع دیتا ہے. آج جب ہمارے نام آتے ہیں لوگ, ہم دیکھتے ہیں کسی کی آنکھ کھلی ہے تو کسی کی بند ہے. اچھا جب آنکھ کھلی اور بند ہے تو پھر دیکھیے کتنی زیادہ قیاس آ رہا
یہاں بھی خدا لوگ مرتے ہیں پوچھنے والا تو ہماری ہی طرح تھا، وہ بھی یہ سوچ کر آیا ہوگا کہ پیغمبر آج اس پہ کچھ فلسفہ بیان کریں گے کہ اسے یہ نظر آیا ہوگا، وہ نظر آیا، اسے نہ بولی ہے اتنا مجھے گیا ہوگا، ایسے اس کا ضرورت بولی ہوگی اس لیے آنکھ بند ہے۔ لیکن میری طرف درد ہے، یہی سوچ کر وہ آیا۔ اب پیغمبر بھی کہتا ہے یا نبی اللہ جب کچھ لوگ مرتے ہیں تو آنکھ کھلی ہوتی ہے، کچھ مرتے ہیں آنکھ بند ہوتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں بالکل ایسے ہی ہے۔ فرمایا یا نبی اللہ فلسفہ کیا ہے؟ جب بند ہوتی ہے تو کیوں، کھلی ہوتی ہے تو کیوں؟ فرمایا کوئی فلسفہ نہیں۔ پھر کیوں کھلی رہتی ہے، پھر کیوں بند رہتی ہے؟ توجہ کر رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا اتنی دقیق ہے موت، اتنی پوائنٹڈ ہے موت کہ اگر آ گیا فرشتے موت، فرشتے موت ملک الموت تو آنکھ کھلی ہے پر جھپکنے کا موقع نہیں ہے نا، پلک جھپک گئی ہے آنکھ کھولنے کا موقع نہیں ہے نا۔ اگر آنکھ کھلی ہے تو پلک جھپکنے تک کا موقع نہیں دیتا، پلک جھپک گئی ہے تو آنکھ کھولنے تک کا موقع نہیں دیتا۔ اتنی پوائنٹڈ ہے موت، اتنی دقیق ہے موت، کب آ جائے کوئی نہیں جانتا، کس حال میں آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ کوئی روک سکا ہے آج تک موت کو؟ کوئی آج تک موت پر کسی کا اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی پہلی مثال جس چیز کو بنایا اسے موت کہتے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کے بعد پہلی مثال جسے بنایا گیا وہ موت ہے۔ الذی خلق الموت، ہم نے موت کو پیدا کیا، اور موت ایسی ہے کہ کسی کو اس کے اوپر اختیار نہیں۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، میرے حبیب آپ کو بھی موت آئے گی، آپ کو بھی مرنا ہے۔ کسی ایک کو اللہ نے اس سے مستثنا نہیں کیا، اس کا ایکسپشن نہیں کیا، مگر موت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم موت کے آنے میں اختلاف ہے۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ موت جب آتی ہے، روح قبض ہوتی ہے تو قبض روح کی جو کیفیت، جو کنڈیشن ایسی ہے جیسے کانٹے دار درخت کے اوپر ریشمی کپڑے کو ڈال کر کھینچ تار الگ ہو جاتا ہے، ویسے انسان کا جسم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک کنڈیشن ہے۔ بعض روایتیں کہتی ہیں موت ایسے آ رہی ہے، انسان کی روح ایسے نکل جاتی ہے، خون سے خوشبو نکل جاتی ہے، یعنی پتہ بھی نہیں چلتا، خون سے اس طرح خوشبو نکل جاتی ہے، ویسے انسان کے پاس موت آتی ہے، روح نکل جاتی ہے، احساس تک نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ احساس نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ مولا کائنات نے جناب حارث ہمدانی سے فرمایا یا حارث ہمدانہ، اے حارث ہمدانی، من یموت یعنی جو بھی مرے گا، او مؤمن او منافق، چاہے وہ مرنے والا مومن ہو یا منافق، مرنے والا یا مومن ہو یا منافق، وہ من یعنی وہ مجھ علی کو دیکھے گا، یا من یموت یعنی وہ مجھ علی کو دیکھے گا، چاہے مرنے والا مومن ہو یا مرنے والا منافق ہو، جو بھی مرے گا وہ مجھ علی کو دیکھے گا، وہ مجھ علی کو دیکھے گا۔ یہ مولا کے جملے تھے، علی میری قیادت ہے کہ مومن علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے، منافق علی کو دیکھ کر ہی مر جاتا ہے۔ کہ یہاں بھی آ گئے، یہاں بھی وہ چلے محمد صلوات اس لیے موت سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، موت سے ڈرنا ہوتا نہیں چاہیے، کیونکہ موت دوسرے پروردگار کا نام، موت کرنے پروردگار کا نام، اور سب سے بڑا کرم یہی ہے کہ دنیا میں علی کو سے سنتے تھے، مرنے کے بعد علی کو دیکھ رہے ہیں، بعد مرنے کے مجھے دیدار حیدر ہو گیا، موت نے وہ کر دیا جو کرنا پائی زندگی۔ تو مرنے کے بعد علی سب سے بڑا کرم پروردگار یہی ہے کہ مرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، علی اس کے پاس آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ علی کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ حق جہاں بھی جائے، علی جہاں بھی جائیں گے ان کے ساتھ ساتھ حق ہوگا، یعنی جہاں حق ہے وہاں علی، اور موت حق ہے یا نہیں ہے، وہاں علی کا
گرے توالیاں، جب روح نکلتی ہے توالیاں آتے ہیں، قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، گوشے تنہائی میں جب بالکل تنہا ہوتے ہیں توالیاں آتے ہیں. کسی نے کہا اچھا علی آتے ہیں آپ کو آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں. کب آتے ہیں؟ زندگی میں گرے کبھی آئے، روح نکل رہی ہے کبھی آتے ہیں، قبر میں بھی آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور یہ بات سمجھ میں آئی کہ زندگی میں پکارا چلے گئے، موت کے وقت بھی آ گئے، لیکن قبر والی سمجھ میں نہیں آئی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ قبر کی جو منزل ہے جو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، سب سے اوپر پہلے لکڑیوں کا پردہ ہے، اس کے بعد چٹائی کا پردہ ہے، اس کے بعد مٹی کا پردہ ہے. ان تین پردوں کو چاٹ کر کے بھلا علی قبر میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ بتائیے خانہ کعبہ کو کس نے بنایا؟ کہ اسماعیل اور ابراہیم، وہ دونوں کون؟ کہنے لگے معصوم. ہم نے کہا اور کہنے لگے نبی. ہم نے کہا اور کہنے لگے اللہ کے سب سے پسندیدہ انسان. ہم نے کہا قبر کو کس نے بنایا؟ کہنے لگے انسانوں نے. انسان کو کہنے لگے گناہگار. ہم نے کہا یہی تو سمجھ لیجیے کہ جب معصوموں کی بنائی ہوئی دیوار علی کو نہ ہو سکی تو گناہگاروں کو بنائی ہوئی دیوار گناہگاروں کو بنائی ہوئی دیوار علی کا راستہ روک لے گی. تین پردوں کے پیچھے علی تین پردوں کو چار کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ سوال منکر و نکیر جو ہے حق ہے، اور جہاں حق ہے وہاں علی ہے. جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں حق وہاں علی. موت سے لے کے باب یہی کہہ رہا ہوں، اس جملے کو دہرا رہا ہوں، میری مجلس کا کوئی مجلس بول جائے لیکن اس چیز کو مت بولیے، یہ میرا جملہ نہیں بلکہ مہدی کا جو میں جملہ رحمۃ اللہ علیہ کہ موت کی سختی فقط اس سے ڈرنے میں. ہر ایک کی میں بات نہیں کرتا. جو بھی علی کو مانتا ہے، علی پر عقیدہ رکھتا ہے، علی کو مانتا ہے، علی پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے موت کی سختی فقط اس سے ڈرنے. اس کے علاوہ موت اس کے نزدیک کچھ نہیں ہے، اس کے لیے موت اور کچھ نہیں ہے. اب سنیے جلدی جلدی اس بات کو تمام کر رہا ہوں. ہمیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ بچوں کو بچپن سے ہی یہ کہیں، انہیں تربیت کریں، انہیں تعلیم دے کہ بیٹا آج جو تم پروان چڑھ رہے ہو یہ اس لیے ہے کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے. یہ جو تم آج پروان چڑھ رہے ہو یہ اس لیے ہے کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جب بچہ بچپن سے موت سنے گا اور اس کے بعد موت کا مانوس ہو جائے گا تو پھر صفات علی کی تعلیم کا مظہر بنے گا، علی کی صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرے گا. اس لیے کہ علی وہ ہے جس نے کہا واللہ لابن ابی طالب، واللہ لابن ابی طالب عارف بالموت من الطفل بالثدی امہ، کہ خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا علی موت سے ہونا ہی بلکہ اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا ایک بچہ جیرے مادہ سے مانوس ہوتا ہے. جتنا ایک بچہ ماں کے سینے سے، ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے، علی اس سے کہیں زیادہ اپنی موت سے مانوس ہے. اپنی موت سے علی اس سے کہیں زیادہ مانوس ہے. پیغمبر محمد اکثرو من ذکر حاضر لذات کے سنو، دنیا کے فنا ہو جانے والی جو لذتیں ہیں اس کو منہدم جو چیز کرے گی اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. کسی نے کہا یا رسول اللہ وہاں حاضر لذات، وہ لذتوں کو منہدم، لذتوں کو ختم کر دینے والی شے ہے کون؟ پیغمبر نے فرمایا الموت. موت وہ شے ہے کہ جو تمام لذتوں جو دنیا کی لذتیں ہیں اسے ختم کر دیا کرتی ہے. علماء کرام کہا کرتے ہیں، جو ہمارے بزرگ علماء ہیں وہ کہا کرتے ہیں انسان کو چاہے جو انسان دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا کرتا ہے، اپنی موت کو یاد انسان 20 مرتبہ کیا کرتا ہے، اسے وہ تمام لذتیں محسوس ہوا کرتی ہے. جن لذتوں کو خدا نے عبادتوں میں رکھا.
اور یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس مرتبہ کہ وہ ہاتھ میں تسبیح لے اور الموت 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 کرنا شروع کر دیں، بلکہ یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھو۔ میں نے کہا کہ موت آتی ہے تو پلک جھپکنے تک کا موقع نہیں دیتی، کون کب مرے گا کوئی نہیں جانتا۔ ہر ایکٹیویٹی جو کر رہے ہو اس وقت اپنی موت کو یاد رکھو۔ اگر ہمیں اس وقت موت آ گئی اور اسی حالت میں مر گئے تو کہاں جائیں گے؟ اس سے مطلب اس سے مراد یہی ہے، یاد رکھو اس آخری منزل میں سب کر رہا ہوں۔ زیادہ موت کو یاد کرنے سے فائدہ کیا ہے کہ جن لذتوں کو اللہ نے عبادتوں میں رکھا ہے انسان ان لذتوں کو محسوس کیا کرتا ہے، ان لذتوں تک پہنچ جاتا، ان کیفیتوں کو محسوس کرتا، فیل کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں رکوع جھکنے کا نام ہے، اتنا جھک جائے کہ یہ جو ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے ہم لوگوں کو کہ رکوع اس طرح جھکے کہ جو ہاتھ ہے یہ گھٹنے تک پہنچ جائے، سجدہ ایسے کر لے کہ مساجد سجدہ جو ساتھ ہے پیشانی دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنے اور دونوں جو انگوٹھے ہیں پیر کے وہ زمین پر آ جائے، ہم اسے سمجھتے سجدہ ہے، ہم اسے سمجھتے رکوع ہے، ہم سمجھتے ہیں رکوع جھک جانے کا نام ہے، سجدہ زمین پر پیشانی میں ٹیک دینے کا نام جی نہیں، رکوع اور سجدہ باطنی کیفیت کا نام، ایک باطنی لذتوں کا نام۔ آیت اللہ خمینی سب نے نام سنا ہے، سنہی ہو آیت اللہ خمینی، ان کے بھی استاد آیت اللہ حسن نحوی اصفہانی، ان کے استاد آیت اللہ حسن نحوی اصفہانی، ان کا اپنا یہ دستور تھا اور جو ویسے قرنی رسول صحابی ان کا بھی دستور تھا، وہ اعلان کیا کرتے تھے آج کی رات میری رکوع کی رات، آج کی رات میرے سجدے کی رات، وہ پوری رات ایک رکوع اور ایک سجدے پر کام ہو جائے گا۔ آیت اللہ حسن نحوی کی اس کہانی کا بھی دستور یہی تھا۔ اس سے پہلے اگر انسان کرنا چاہے اسے کر سکتا ہے کہ اس سے پہلے آیت اللہ خمینی جب 30 سال کے تھے تو وہ آیت اللہ حسن نحوی کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ نے علم کیمیا سکھا دی، یعنی کیمسٹری، علم کیمیا سکھا دی۔ جو آیت اللہ حسن نحوی نے کہا کہ اچھا میں ایک چیز بتاتا ہوں، تم وعدہ کرو کہ اس چیز کو کسی سے نہیں کہو گے۔ انہوں نے کہا میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ کہا پتہ نہیں زندگی کے کس مرحلے میں ہم کیا ہو اور آپ کا وعدہ وفا کر پائیں یا نہ کر پائیں، اس میں وعدہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ان کے ایمان اور ان کی اس کیفیت کو دیکھا تو آیت اللہ حسن نحوی کے اصفہانی سے کہتے ہیں کہ اچھا ہم تمہیں علم کیمیا نہیں سکھائیں بلکہ اس سے بھی بڑی چیز سکھائیں، اور اس کے اوپر اگر تم پابند ہو گئے تو یاد ہو پوری سلطنت تمہارے قدموں میں آ جائے گا۔ اور جانتے ہیں لوگ کہ جب آیت اللہ خمینی کا انتقال ہوا تو کیا کیفیت تھی، اور انہوں نے کس طریقے سے پوری سلطنت کو اپنے قدموں میں جھکا دیا، پوری حکومت کے قدموں تلے آ گئی۔ وہ عمل کیا ہے؟ آیت اللہ حسن نحوی کے اصفہانی نے کہا کہ ہر واجب نماز کے بعد 5 عمل کا نیت کرو۔ کون سا؟ ہر انسان تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح کے نام سے ہر انسان پڑھا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تسبیح کے بعد وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ توحید، سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھ لو اور ایک سورہ طلاق آیت نمبر 2 کا آدھا ہے اور تیسرے کا پورا ہے، کب وہ پڑھ لیا؟ کون سی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ پڑھ لیا کر پوری آیت تو پوری شہنشاہیت، پوری بادشاہت تمہارے قدموں تلے آ جائے گی۔ وہ ہے آیت اللہ حسن نحوی کے اصفہانی جو عرفان کس منزل پر ہے، انہوں نے اس مقام تک کیسے پہنچے؟ تو ان کی سوانح حیات لکھنے والوں نے تحریر کی کہ پوری رات سجدوں میں رکوع میں
ان سے توسل کر کے دیکھیں ہمارے علماء جو ہمارے عرفاء ہیں وہ کہاں تک پہنچتے ہیں، کیسے کیسے راستے اپناتے ہیں، کن کن مشکلوں سے گزرتے ہیں، کہاں ان سے توسل کیا کرتے ہیں۔ اور ان کا اپنا یہ دستور تھا کہ پوری رات رکوع میں گزر جاتے ہیں۔ امام رضا کا حرم اب تو خیر گیا نہیں، انشاءاللہ امام کا بہت جلد، پہلے آدھی رات کے بعد بند کر دیا جاتا اور اس کے بعد نماز صبح سے پہلے کھول دیا جاتا ہے۔ اب تو پوری رات 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، لیکن یہ زمانہ ایسا تھا آج سے کچھ چند برس پہلے کہ آدھی رات تک حرم کھلے رہتے تھے اور اس کے بعد آدھی رات کے بعد بند ہو جایا کرتا تھا اور نماز صبح سے پہلے حرم کے دروازے کھلتے تھے اور ظاہر جایا کرتے تھے، ظاہر جاتے تھے۔ آج اللہ حسن نصرتی پہنچے نماز عشاء کے بعد، برفباری ہو رہی، سردی کا زمانہ ہے، امام رضا کے روضے پر پہنچے، رکوع کی نیت کی صحن میں آسمان کھلا ہے، آسمان تلے کھڑے ہو گئے، آسمان پیچھے کھڑے ہو گئے، نیت کی رکوع میں چلے گئے، وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، یہاں تک کہ حرم کے بند کرنے کا وقت آیا، مگر وہ اسی حالت میں، کوئی نیا خادم تھا، نیا جو خادم ہوا کرتے ہیں، ورکرز ہوا کرتے ہیں، انہیں کوئی نیا خادم کو جانتا نہیں تھا ان کے بارے میں، اب وہ کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، خالی کرا دیا اس نے، لیکن وہ رکوع میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے کہ یہ رکوع کر رہے، نماز پڑھ رہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ جلدی سے ان کی نماز ختم ہو، ان کا رکوع تمام ہو، تاکہ حرم کا دروازہ بند کے جانا ہے، پھر صبح لوٹ کر آنا ہے۔ اب وہ انتظار کر رہا ہو، گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، جہاں تک کہ پرانا خادم تمام دروازوں کو بند کرنے کے بعد اس کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کیا بات ہے، دروازہ بند کیوں نہیں کرتے؟ کہا وہ آیت اللہ ہے، وہ ماچے پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کون؟ کہا وہ آیت اللہ ہے حسن نصرتی۔ کہا اچھا آیت اللہ حسن نصرتی ہے، کہاں؟ کہا تو ایسا ہے بند کر دو، دروازہ بند کر کے چلو، کہا جانا ہوا تو کہا ہو ہی نہیں سکتا، جب تم صبح آؤ گے تو دیکھو گے کہ تمہیں جس حال میں چھوڑ کر گئے ہو اسی حال میں ملیں گے، اسی عالم میں ملیں گے۔ اس خادم کا بیان ہے، جب صبح وہ آیا اور دروازے کو کھولا تو جس حال میں چھوڑ کر گیا تھا اسی حال میں وہ موجود تھے، رکوع میں تھے، اور کنڈیشن حالت یہ تھی کہ پشت پر پیٹھ پر ایک بالش برف جم چکی تھی، ایک بالش برف جم چکی تھی، مگر نہ برف جمنے کا احساس ہوا نہ ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ اب آپ سمجھے کہ رکوع جھکنے کا نام نہیں، یہ سجدہ صرف پیشانی میں ٹیک دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ رکوع اور یہ سجدہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، ایک باطنی لذت کا نام ہے، اور جو اس باطنی کیفیت اور باطنی لذت کو محسوس کر لیتا ہے اس پر برف کا جمنا تو چھوٹی سی بات ہے، پیروں سے تیر نکال لیا جائے احساس نہیں ہوتا، پیروں سے تیر بھی نکال لیا جائے تو احساس نہیں ہوتا ہے۔ مولا کائنات کی کسی جنگ میں پیر میں تیر لگ گیا، مولا درد سے بے چین ہے، حکیم آئے تیر نکالنا چاہتے لیکن مولا علی کو شدت درد نے اتنا پریشان کر رکھا کہ مولا نے کسی کو تیر نکالنے کی اجازت نہیں دی۔ رسول نے فرمایا ایسا کرو، تھوڑا انتظار کرو، نماز کیوں کھولے دو، اور علی جیسے ہی سجدے میں جائے نماز پڑھے ان کے پیر سے تیر نکالے، خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے کہ مولا جیسے ہی سجدے میں گئے، حکیم آگے بڑھا، پیروں سے تیر نکال لیا، مولا علی کو تیروں کے نکلنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ کیوں؟ مولا نے پہلے کہہ دیا واللہ لبن ابی طالب، علی ابو طالب کا بیٹا علی اپنی موت سے اتنا مانوس ہے کہ اتنا مانوس ایک دودھ پیتا بچہ اپنے ماں کے سینے سے اتنا مانوس
جتنا علی اپنی موت سے مانوس ہے۔ بہرحال ہر ایک کو مرنا، ہر ایک کو موت آئے، کوئی نہ بچا ہے نہ بچے گا۔ جو جتنا جلدی بیدار ہوتا ہے اتنا اچھا ہے، اور جتنا انسان جتنے دیر میں بیدار ہوگا اتنا ہی کافی افسوس ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ سے بہت وقت لے لیا۔ ہر ایک کو موت آئے، ہر ایک کو موت آئے، ہر ایک کو مرنا ہے، نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا۔ ایک مرحوم کے سارے سوال کی مجلس ہے، آپ یاد رکھیں، اتنے لوگ، اتنا بڑا مجمع، آپ نے جیسے ہی اشتہار دیکھا، آپ نے جیسے ہی مجلس کی خبر آپ کو ملی کہ فلاں مرحوم کے اشارے ثواب کی مجلس ہے، آپ چلے آئے، آپ نے اپنا آرام، اپنا بستر سب کچھ چھوڑ دیا، آپ مجلس میں چلے آئے۔ کیوں؟ پرسہ دینا ہے، پرسہ دینا ہے۔ غالباً 90 سے 2 سال ہو گیا دوسری برسی کہ جسے میں پڑھا، لیکن دوسری برسی میں بھی اتنا بڑا مجمع، آپ اسے پرسہ دینے کے لیے آگے مجلس برسی کی ہے، سارے ثواب کی، خدا سے دعا ہے کہ اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام میں آباد رہے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کسی کا بھی انتقال ہوا، کسی کی بھی موت ہوئی، ہر انسان دوسرے کے لیے پہنچ جاتا ہے، ہر انسان گلے سے لگتا ہے، دلاسا دیتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ کیوں؟ کیا کسی کے دلاسا اور تسلی دینے سے مرنے والا دوڑ کر آ جاتا نہیں؟ کیا پھر دلاسا کیوں گلے سے کیوں رکھتے؟ کیا اس لیے تاکہ جس کے یہاں موت ہوئی کم سے کم اسے یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہمارے غم میں کوئی شریک نہیں، ہمارے غم میں اتنے لوگ شریک ہیں، اسے دیکھ کر کم سے کم دل کو تسلی ہو جاتی ہے، دل کو ڈھارس ہو جاتی ہے۔ مگر عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ حسین کا مسیح ہے جسے میر علی سلام بند کرتے ہیں کہ عباس قتل کر دیے، اکبر جدا کر دیے گئے، قاسم کی لاش پامال کر دی گئی، لیکن کسی نے آ کر کے ہم سے نہیں کہا کہ کیا ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جب بھی اس منظر کو دیکھیے گا تو اس غریب کربلا کو ضرور یاد کیجیے گا۔ جب بھی کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے، ہم نے یہی دیکھا، ایک جنازہ ہوتا ہے بہت سارے ہاتھ ہوتے ہیں، ایک جنازہ ہوتا ہے بہت سارے کاندھے ہوتے ہیں جنازے کو اٹھانے والے۔ مگر ہم نے ایک منظر ایسا بھی دیکھا، ایک میدان ہے جہاں بہت سارے جنازے ہیں مگر اٹھانے والا ایک طرح حسین، ایک طرح امام حسین ہے۔ آخر کون محسوس کرے کہ حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہے کہ جہاں ایک ہی دن میں برابر کا بھائی بھی چلا گیا، دوست بھی چلے گئے، بھتیجے بھی چلے گئے، بھانجے بھی چلے گئے، بیٹا بھی چلا گیا۔ اور واقعہ آپ جواب دیں گے، جب کسی کو کون محسوس کر سکتا ہے تو جواب دیں گے کہ جب کسی کا بھائی کسی سے جدا ہوگا تو وہ محسوس کر سکتا ہے کہ حسین کے دل پر کیا اثر ہے، وہ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ کسی کا بھائی عباس جیسا تو ہو، کسی کا دوست حبیب جیسا تو ہو، ارے کوئی باپ اس درد کو محسوس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کسی کا بیٹا اکبر جیسا نہیں ہے، کسی کے بھانجے عمر محمد جیسے نہیں ہے، کسی کا بھتیجا قاسم جیسا نہیں ہے۔ ہاں واقعہ حسین نے 71 لاشیں اٹھائے اور 71 کے بعد اب حسین خیمے میں آئے، اب حسین بیویوں سے جدا ہو رہے ہیں، آخری رخصتی ہے۔ آیت اللہ مرشی نے جب میرا وصیت نامہ پورا گیا تو ان کے وصیت نامے میں لکھا تھا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں اور میری لاش دفنا دی جائے تو یاد رکھو مجھے فوراً دفن نہ کر دینا، بلکہ مجھے اس عزا خانے میں لے جانا، اور عزا خانے میں لے جانے کے بعد
حبیب کی شہادت آسان تھی، اکبر کی شہادت آسان تھی، سہیل کی شہادت آسان تھی، عباس کی شہادت آسان تھی، مگر رابعہ اور جب بھی کوئی شہید ہوا ہے زینب اور بیویوں کو کم سے کم اشارہ تو ہے کہ ابھی بھیا موجود ہے، ابھی حسین موجود ہے، مگر جب حسین آئے آنے کے بعد کہتے زینب آخری سلام، رقیہ آخری سلام، کلثوم آخری سلام۔ اب جو بیویوں نے دیکھا تو کوئی آدمی مدد رہا نہیں، اکیلا حسین، اکیلا سچا ہے جو بیمار ہے۔ اور باپ اعظم حسین زینب کے قریب آئے اور باپ اعظم مقتل کہتا ہے کہ سب سے سخت مرحلہ جو ہے وہ زینب اور حسین کی جدائی ہے۔ روایت کے جملے ہیں باپ اعظم وہ مقتل کے فکرے ہیں کہ جب حسین زینب سے جدا ہو رہے تھے نا تو زینب کی عجیب کیفیت ہے، عجیب کیفیت ہے۔ حسین نے زینب کا ہاتھ پکڑا، گوشے کو نہائی میں لے کر آئے اور لانے کے بعد زینب سے کہتے بہن زینب ارے تمہاری کیا کیفیت ہے، کیا عالم ہے؟ زینب آخر ابھی تمہیں جانا ہے، بہن زینب بچیوں کا سہارا تم ہو، بیویوں کا آسرا تم، بہن زینب اپنے آپ کو سنبھالو۔ زینب کہتی بھیا کیا کروں؟ اور باپ اعظم مقتل کہتا ہے حسین نے انگشت شہادت کو قلب زینب کی طرف اشارہ کیا، حسین نے قلب زینب کو ٹھہرایا، اب حسین چلے، مقتل کہتا ہے ایک بچی آگے بڑھی کہ اس کے دامن کیونکہ حسین کے دامن سے لپٹ گئے اور کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی ڈوبا ہوگی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ میرے نسبت بابا میں پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا مگر فرمائش ہے کہ امام حسین اور جناب سکینہ کے مسائل پڑھے گا۔ سنیے چند فکرے بزبان میرے نسبت سکینہ کہہ رہی ہے نیند آئے گی جب آپ کی ڈوبا ہوگی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ جیسے حسین نے سنا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مارے، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پہ علی اصغر شہر نے کہا اب ضد نہ کرو صدقے میں تم پڑے، ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ وہی سوئیں گے بی بی۔ وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا ابھی شہر ابرار، میں آپ سے بولوں گی نا ابھی شہر ابرار۔ اچھا ناگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، اچھا ناگر کیجئے جلد آنے کا اقرار۔ سکینہ حسین سے کہتی بابا اگر آپ آنے کا اقرار نہیں کرتے مر جاؤں گی شب بابا اگر آپ نہیں آئے اے بابا کیسی ہے یہ باتیں کہ میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی روتا ہے بابا۔ لوٹ باپ اعظم بیٹی نے حسین کو روزت کیا، حسین کا چلنا تھا، کوئی نہ بیان کر سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے کہ بچی نے باپ کو کس طریقے سے ادا کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کرتا۔ مقتل کہتا ہے کہ یہاں حسین کے رہوار چلا، وہ بچی پیچھے دوڑی اور کہتی جاتی بابا وہ محلہ جاتی بابا تو ٹھہرے، حسین ٹھہرے کہ سکینہ کیا ہوا کہ بابا میں آپ کو جانے سے تو منع نہیں کرتی مگر میری ایک خواہش ہے شادی اور خواہش پوری کر دے۔ حسین کہتے بیٹی سکینہ بیان کرو
यहाँ बात से जुड़ा हुई है, फिर दोबारा बाप से मिलने पर जो मरहला सकीना मिली है, एक मरहला वो है बच्ची को बाप की लाश मिली, मगर करना था, बच्ची सर को कभी नजर पर देखती है, उसकी बुलंदी से देखती जाती है, शिमले के हाथ नाके पर बच्ची हाथ पर खड़ी निगाहों से बाप को देखती जाती है। और शाम में कैदखाने शाम में अहले हरम अब तो सकीना परिंदों को देख रही है ना, तो परिंदों को देखकर सकीना कहती भूखे अम्मा मुझे इतना बताइए ये परिंदे कहाँ जा रहे थे? काबे की सकीना शाम के बाद परिंदे अपने घरों को लाते हैं, आसमानों को भरते। सकीना कहती भूखे अम्मा अरे परिंदे तो अपने घरों को वापस जाते, क्या कोई शाम ऐसी आई हम भी अपने घर पलट कर वापस जाए? मक्तल के आखिरी मैंने मजलिस को तमाम की, मक्तल के जुमले हैं कि बच्ची मक्तल कहता बाबेदा बच्ची बाप को याद करती थी, बाप को याद करके सकीना बाप को रोजाना याद करती थी। एक वक्त दिन को आया, बच्ची ने ख्वाब में बाप को देखा कि हुसैन आए हैं, ख्वाब से बेदार हुई, होने के बाद कहती है बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ चले गए? माँ कहती है बेटी तुम्हारा बाप करबला में है, करबला में सो रहा है, करबला में आराम कर रहा है। सकीना कहती है नहीं मैंने अपने बाप को ख्वाब में देखा, मेरा बाबा मेरे ख्वाब में आया और मुझसे कह रहा बेटी सकीना मैं तुझे लेने आया। ताबीर साहब बड़ा ज़ैनब को बेहतर कौन जानता? ज़ैनब मर गई। कैदखाने शाम में एक शोर हुआ, मातम हुआ, एक गुल हुआ और रोने की आवाज़ें बंद हुई। तो जैसे ही अहले हरम के रोने की आवाज़ें मलऊन यजीद के कानों से टकराई, यजीद पूछता है आगे ये अहले हरम फिर ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि बच्ची ने अपने बाप को याद किया और बाबा तसल्ली का तरीका न इससे पहले ऐसा देखा गया और न इसके बाद ऐसा देखा गया। वो बच्ची को तसल्ली देने के लिए दिलासा देने के लिए बाप का कटा हुआ था, ताकि करके भेज दिया गया और बाप का कटा था तक पे सकीना ने आके देखा ना, सकीना कहती ले जाओ अब मुझे प्यास नहीं है, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है, मुझे मेरे बाबा से मिलना है। जैसे ही नशे कपड़ा हटा और बच्ची ने कटा हुआ था देखा, सकीना ने आंखों फैलाए, सरे हुसैन आंखों से सकीना में आया तो बच्ची ने सरे हुसैन को आंखों के लिए लबों पर लब रख लिए और कहा बाबा ये आपकी रगे का दर्द किसने काटी? बाबा ये आपकी रगे का दर्द किसने काटी? और बाबा एक मौका करबला में सर नहीं था, जिस्म मिला, यहाँ पर जिस्म नहीं था, सर मिला। सकीना कह चुकी थी नींद आएगी जब आपकी भूख आओगी बाबा। लौट बाबा सरे हुसैन का आंखों से सकीना में आना था, सकीना ने हुसैन के लबों पर लब रखा, बच्ची खामोश हो गई, सजदे सज्जाद हथकड़ी गिरी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे मासूम को हमारे इस मजलिस का सवाब तफसीर का सवाब परवरदिगार हमारे लिए इसे तो खैर आदत करा दे। परवरदिगार हमारे इस जिक्र को कबूल कर और इसका सवाब मरहूम के नाम है आमाल में मेरे मासूम के वास्ता मोहम्मद का
کہ جو مقبول ہیں ان کے قرض و خزانے غیر سے عطا فرمائے۔ میرے محبوب کی زیارت محمد آل محمد کا کہ ہم نے جو اشتاق جو زیارت ہیں ان کے اس اشتیاق کو پورا فرما، انہیں حج و زیارت کے شرف سے مشرف فرما۔ اور مجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا بیمار کربلا کے صدقے میں جہاں جہاں بھی مومن اور مومنات، مسلم اور مسلمات بیمار ہیں انہیں جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے درمیان سے اس مہلک وبا کا خاتمہ فرما۔ پروردگار آنے والے تمام مہلک بلاؤں سے مومن اور مومنات کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے پسندیدہ دین اور دین حق اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارا انجام بخیر فرما۔ پروردگار ہماری روحوں کو ارواح معصومین سے ملحق کر دے۔ پروردگار محمد آل محمد کا کہ ہمارے شکن کو مال حرام اور مال مشروب سے پاک فرما، تاکہ اپنے زمانے کے امام کی آواز کو سن اور سمجھ سکیں۔ پروردگار امام زمانہ کو ضرور متعلق فرما اور ہمیں یہ توفیق دے دے کہ امام کے ظہور سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ امام کے آوان انصار شمار کی جا سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ التماس ہے کہ رسول الحمد رسول متوسل اخلاص میں تلاوت فرما کر مرحوم سلطان احمد ابن مرحوم ارشاد حسین کو اشارہ کرتا ہوں۔ الغرباء السلام عليك يا من الظفاء والفقراء السلام عليك شمس الشموس السلام عليك يا انيس النفوس السلام عليك ايها المدفون بأرض سوداء رحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان علمان من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وصلى الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.